میں ایک آگ بھڑکائی جا رہی ہے، یہ آگ بھی ایک مذموم ایجنڈے کے تحت بھڑکائی جا رہی ہے، کیونکہ جب کسی ملک میں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اداروں کے مابین لڑائی ہو جائے اور ایسے ادارے ہوں جن کے وجود سے جو ہے ملک مستحکم ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذموم ایجنڈا ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت پر عمل کیوں ضروری ہے۔ یہ ہماری شہید قائد کا ایک انفنشڈ ایجنڈا، ان کا ایک معاہدہ تھا جو ہمارے لیے میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتا ہے، اور تاریخ کا بھی یہ بوجھ ہے، اور ہمارے چیئرمین صاحب پر یہ ان کے اوپر فرض بھی ہے کہ وہ اپنی شہید والدہ کا کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو پورا کریں۔ اس وقت چونکہ بحث چلی ہوئی ہے ملک، اور اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے جس میں چاروں صوبے جو ہیں وہ یکساں طور پر جو ہے وہ ان کو نمائندگی، جس کے چیف جسٹس روٹیشن سے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ یہ جو سوچ ہے اس سے فیڈریشن کس قدر مضبوط ہوگی، لیکن اس کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جن کو آج یہ سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آج وہ اس پیج پہ نہیں۔ جب 2006 میں یہ معاہدہ ہوا تھا تو عمران خان نے اس کو انڈورس کیا تھا، لیکن آج اس کی جماعت اور وہ اس کے مخالف اس لیے کھڑے ہیں کہ آج وہ اس پیج پہ نہیں ہیں۔ آج ان کے سیاسی مقاصد میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک الگ سے آئینی عدالت ہو، وہ اپنا کہا ہوا کیا ہوا سب بھول چکے ہیں، اور کوئی ایسا ڈرافٹ، کوئی ایسی ترمیم اس کے مقابل اگر ان کے پاس ہے تو وہ لائیں اور عوام کو دکھائیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک متبادل اس کی ہمارے پاس تجاویز، لیکن کچھ نہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ایفرٹ کو، ایک کوشش کو جو ہے اس کو زمین بوس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ 2006 سے آج تک عمران خان کی جماعت کو اس میثاق جمہوریت میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ یہ میثاق جمہوریت 2006 میں سائن، آج اس کو 2 دہائیاں تقریباً ہو گئی، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئینی عدالت پہ اعتراض آیا۔ آج کیوں آ رہا ہے؟ آج اس لیے آ رہا ہے کہ اس عدالت کے قیام سے، میں نے آپ کو کہا، فیڈریشن مضبوط ہوگی۔ اس عدالت کے قیام سے کسی ایک صوبے کی اجارہ داری نہیں ہوگی۔ اس عدالت کے قیام سے پاکستان کے عدالتی مسائل جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ایسی طاقتیں ہیں، میں نام بھی لے لوں گی، جن کے اخباروں میں عمران خان کے حق میں روزانہ کے حساب سے آرٹیکل چھپتے ہیں۔ آپ خود یہ سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت تمام دنیا میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں، چن چن کر روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ کئی سو مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک شخص کی محبت کم نہیں ہوتی، اور وہ شخص ہے قیدی نمبر 804۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے دیکھا آج سے پہلے اسرائیل کے اخباروں میں کسی پاکستان کے کسی لیڈر کو اس قدر کوریج ملی ہو، اور وہ اس کے غم میں اتنے بے قرار، اس کی محبت میں اتنے بے قرار ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا ہم یہ جو ہے کڑیاں نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو بھی نشانے پہ لیے ہوئے تھی؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جس نے پاکستان کی نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس پر انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ مل کر اٹیک کرنے کی سازش رچی تھی؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے کہ جس کو ایک مضبوط فیڈریشن، جس کو ایک مضبوط پاکستان اور پرسکون پاکستان نہیں اس کے بارے میں آتا؟ یہ وہی قوتیں ہیں، بھارت اور اسرائیل، جو اس وقت ہمارے ملک میں فساد پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی قوتیں ہیں جو ان کے لیے بے قرار ہیں، جو ان کو فنڈ کرتی ہیں، جو ان کو پیسہ دیتی ہیں۔ آج تک کسی پاکستانی لیڈر کے لیے 1 روپیہ آپ بتائیے کسی بھارتی یا اسرائیلی سورس سے آیا ہو؟ کیوں ان کے دل میں اتنی محبت ہے اس ایک شخص کے لیے؟ اور آج وہی ایک شخص ہے جو ایک مضبوط عدالتی نظام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ روزانہ کے حساب سے فساد کرنے کی نئی سازشیں جو ہیں وہ اور اس کی پارٹی سوچتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ایک بڑا سوچ کا مقام ہے۔ ہمارے لیڈر بلاول صاحب نے اس کو بھانپ لیا ہے، ہم سب نے بھی بھانپ لیا ہے۔ ہم سیاسی طور پر ایک
ایک باشعور قوم ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے پچھلے چند ماہ میں کتنے آرٹیکل چھپے ہیں اسرائیل کے اخباروں میں, اور کیا کہتے ہیں وہ. نہ وہاں میں آرٹیکل لکھوا سکتی ہوں, نہ وہاں نون مسلم لیگ نون, نہ پیپلز پارٹی, نہ کوئی پاکستان کی طاقت وہاں آرٹیکل چھپوا سکتی. وہ ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے. لہٰذا ہم یہ پاکستان کی عوام کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اس سازش کو سامنے رکھیں اور فساد پھیلانے کی جو ایک کوشش ہے اور آئینی اصلاحات کی راہ میں جو کھڑا ہے اس کے پیچھے جو نظریہ ہے اس کو دیکھیں. جو ٹریگر ہے, ٹریگر کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کو پہچانیں.